دین مکمل ہوتا ہے اللہ کی اذان سن کے، سکون ملتا ہے اللہ تیری عبادت کر کے، تیری تعریف کرتے ہیں دل سے آیت پڑھ کے، اور سر جھکاتے ہیں تیرے آگے سجدہ کر کے۔ کتنی ہی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھو، مگر پرسکون زندگی کے لیے پڑھنا قرآن ضروری ہے۔ بندے نے کہا مجھے سکون کی تلاش ہے، جواب ملا اللہ کے ہو جاؤ۔ بے شک تہجد کے وقت کا سکون سب سکون سے بہتر ہے۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد میں نہیں جایا کرتے میرے دوست، وہ سجدے صاف کپڑوں کو نہیں دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ اگر انسان کو نماز کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ایک سجدہ کروں ایسا کہ سجدوں میں مر جاؤں۔ جو نماز نہ پڑھے بھلا وہ کیا جانے سکون کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کہ کیا پتہ آذان ہم آخری بار سن رہے ہوں۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا۔ صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ نماز کبھی بوجھ کی طرح نہ پڑھو، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو، جوہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو۔ دیکھو زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ کامیابی کہاں تلاش کرتے ہو؟ وہ تمہیں دن میں 5 بار بلاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کے معنی ہیں ان فار نیکیوں میں اضافہ، اے فار آخرت میں نجات، ایم فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اے فار اللہ کی رضا، زیڈ فار ذریعہ قربت الہی۔ نماز ایک خزانہ ہے، یہ صرف انہیں ملتا ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غم اور خوشی صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہیں خوشی بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرو، کیونکہ اس کی رضا حاصل ہو جائے گی تو لا حاصل بھی حاصل ہو جائے گا۔ برا چاہنے والوں کو کہہ دو عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیات کا وہ مقام ہے جو تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستہ بنائے گا۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا، لوگوں کا کیا ہے، کبھی چھوڑ جاتے ہیں تو کبھی توڑ جاتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت شعر ہے، علامہ اقبال کا ہے، ایک خدا ہی ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ دے دی آذان مسجدوں میں حیا علی الصلاۃ، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ نیم کے پیڑ کم ہوتے جا رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس ختم ہوتی جا رہی ہے اور باڈی میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ اپنی زبان سے دوسروں کی کمیاں مت نکالا کرو، کیونکہ کمیاں تم میں بھی ہیں اور زبان دوسروں کے پاس بھی۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ مایوس مت ہو زندگی سے، بس اچھا ہوتا ہے یا برا یہ سب آزمائش ہے۔ اللہ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو آزمائش سے نکالتا بھی وہی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔
खुश नसीब हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। किसी को सलाम करूँ तो नेकी, किसी को मुस्कुरा के देखूँ तो नेकी, कोई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ूँ तो नेकी, सीधे हाथ से गिलास पकड़ के पानी पीऊँ तो नेकी, अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखूँ तो नेकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उस शख्स को दीन की समझ दे देते हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इम्तिहान अपने उस बंदे का लेते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। नमाज जगह बदल बदल कर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन का हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। मुझे जन्नत से ज़्यादा नमाज अजीज़ है, क्योंकि जन्नत मेरी रज़ा है और नमाज मेरे रब की रज़ा है। कामयाबी सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है, ईमान की हालत में मौत। जब मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। मुझे किसी क्रीम की क्या ज़रूरत है जब मेरे अल्लाह ने मुझे वज़ू जैसा तोहफ़ा अता किया है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको देखने के लिए दो आँखों की नहीं, नरम दिल और एहसास की ज़रूरत होती है। कभी कभी ज़िंदगी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधे सजदे में जा गिरता है। जब 5 वक्त की नमाज भी रब से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।